قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیات 188 سے 194 کی شان نزول۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اچھا، آیت 188 یعنی 188 مال کے ناجائز طریقے۔ شان نزول، لوگ ایک دوسرے کا مال دھوکے، جھوٹ یا رشوت کے ذریعے کھاتے تھے۔ تفسیر، آپس میں نہ حق مال نہ کھاؤ، رشوت دیکھ کر حق و باطل نہ بناؤ۔ اسلام میں انصاف اور حلال کمائی کی بہت اہمیت ہے۔ آیت 189، چاند حلال کے بارے میں سوال۔ شان نزول، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں پوچھا، یسألونک عن الأہلہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چاند لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ رمضان المبارک، حج اور عید دین وغیرہ۔ دین فطرت کے مطابق آسان نظام دیتا ہے۔ آیت 190، جہاد کا اصول۔ شان نزول، جب مسلمانوں کو پہلی بار لڑنے کی اجازت ملی تو پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا اللہ کے راستے میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہیں کرنی۔ اسلام میں جنگ صرف دفاع کے لیے ہے، ظلم کے لیے نہیں۔ پھر اگلی آیت 191 آ جاتی ہے۔ اس میں جو مین پوائنٹ ہے وہ ہے کفار سے مقابلہ، جو کفار لوگ تھے ان سے مقابلہ ہوا۔ پھر شان نزول یعنی جو آیت نازل کیوں ہوئی تھی، مکہ کے کفار مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت میں کیا فرمایا، تفسیر، جہاں سے نکالا گیا وہاں سے نکالو۔ پھر فتنہ، دین سے روکنا قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ دین پر ظلم برداشت نہیں۔ آیت 192 کا مین پرپس شان نزول، اگر وہ رک جائیں۔ شان نزول، کفار کے توبہ کرنے کی صورت بیان ہوئی، یعنی اگر وہ رک جائیں تو رکیں گے اسی وقت نا جب ان کے دل میں کوئی رحم آ جائے گا اللہ کی طرف سے۔ تو شان نزول اس آیت کا تھا کہ کفار کے توبہ کرنے کی صورت بیان ہوئی۔ پھر تفسیر یعنی کیا اس میں بتائی گئی تھی بات، اگر وہ ظلم چھوڑ دیں تو لڑائی بند کر دو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اسلام ہمیشہ امن کو ترجیح دیتا ہے۔ پھر اگلی آیت 193، اس کا جو مین پرپس تھا وہ تھا دین کی آزادی۔ آیت نازل کیوں ہوئی تھی؟ شان نزول، مسلمانوں کو مکمل آزادی دلانے کے لیے یہ حکم نازل ہوا اس والی آیت میں 193 میں۔ پھر اس میں مطلب آزادی دلانے کے کیا معاملات ہیں، یعنی کیا بتایا گیا اس میں، تو اس کی تفسیر ہے وہ یہ ہے، لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، اور دوسری چیز کیا ہو، دین اللہ کے لیے مکمل ہو جائے۔ مقصد ظلم ختم کرنا، نہ کہ زبردستی دین پھیلانا تھا۔ تو یہاں تک لڑو کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین تمام کے تمام اللہ کے لیے ہو جائے۔ اس کا مقصد یہ تھا ظلم ختم کرنا، نہ کہ زبردستی دین پھیلانا، یعنی کسی کو زبردستی سے دین پر نہیں لایا جا سکتا، اور نہ ہی یہ چیز جائز ہے۔ پھر آیت 194 جو تھی، حرمت والے مہینے 4 حرمت والے مہینے، اس کے بارے میں بتایا گیا۔ شان نزول، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شک تھا کہ حرمت والے مہینے میں لڑنا جائز ہے یا نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے مطلب واضح فرما دیا تفسیر اس آیت کی، حرمت والے مہینے کا بدلہ ویسا ہی ہے، زیادتی کا جواب برابر دو۔ آخر میں اہم بات، اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو، ڈرنے کا نام ہی تو تقوی ہے نا، اور جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں بالکل خیر و حافظ اور صحت و ایمان کی بہترین حالت میں موجود ہوں گی۔ تو الحمدللہ آج ہمارا 27 سبق ہے، اور آج ہم یہاں سے پڑھیں گے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الاہلہ چاند کے بارے میں، قل فرما دیجیے ہوا وہ مواقیت وقت ہے، اوقات ہیں، للناس لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے لیے، ولیسا اور نہیں، برو نیکی، بأن یہ کہ تأتو تم آؤ، بیوتا اپنے گھروں میں، من ظہورہا اس کی پیچھے سے، یعنی گھروں میں پچھلے دروازوں سے، اور ولیکن اور لیکن، بر نیکی یہ ہے، من اتقی جو کہ تقوی اختیار کرے، وأتوا البیوت وأتوا اور آؤ تم، بیوتا اپنے گھروں میں، من ابوابہا دروازوں سے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، لعلکم تاکہ تم تفلحون تم فلاح پا جاؤ۔ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، کہہ دو کہ وہ لوگوں کے کاموں کی میعادیں اور حج کے وقت معلوم ہونے کا ذریعہ ہے، اور نیکی اس بات میں نہیں کہ احرام کی حالت میں گھروں میں ان کے یعنی پیچھے سے کی طرف سے داخل ہو، بلکہ نیکوکار وہ ہے جو پرہیزگار ہو، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ نجات پا جاؤ۔ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين۔ وقاتلوا اور تم قتال کرو اور تم لڑو، فی میں سبیل اللہ کے راستے میں، الذین ان لوگوں سے، یقاتلونکم جو کہ قتال کرتے ہیں تم سے، جو کہ لڑتے ہیں تم سے، ولا اور لا تعتدوا تم زیادتی کرو یا حد سے بڑھ جاؤ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ اللہ نہیں یحب پسند فرماتا معتدین حد سے بڑھنے والوں کو۔ اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے لڑو، مگر زیادتی نہ کرنا کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين۔ وقتلوہم اور تم قتال کرو ان سے، حیث جہاں سے، ثقفتموہم تم پاؤ ان کو، یعنی تم مارو ان کو جہاں سے تم پاؤ ان کو، وأخرجوہم اور تم نکالو ان کو، من حیث جہاں سے اخرجوکم نکالا انہوں نے تم کو، والفتنۃ اور فتنہ یعنی کفر، اشد زیادہ سخت ہے، من القتل قتال سے یعنی قتل کرنے سے، ولا تقاتلوہم اور نہ لڑو تم ان سے، عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس، حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم وہ لڑائی کریں تم سے، فیہ اس میں، فإن بس پھر اگر قاتلوکم وہ قتال کریں تم سے یا لڑے تم سے، فقتلوا بس تم مارو ان کو، کذالک اسی طرح، جزاء بدلہ ہے، الکافرین کافروں کے لیے۔ اور ان کو جہاں پاؤ تم قتل کرو، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا یعنی مکے سے، وہاں تم بھی ان کو نکال دو، اور دین سے گمراہ کرنے والے کا فساد قتل و خون ریزی سے کہیں بڑھ کر ہے، اور جب تک وہ تم سے مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ لڑیں تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا، ہاں اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان کو قتل کر ڈالو، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ فَإِن تَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔
فَإِن بس پھر اگر انتہو وہ باز آ جائیں یعنی رک جائیں، فَإِنَّا بس بے شک اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا، رحیم الرحم فرمانے والا. اور پھر اگر وہ اس بات سے باز آ جائیں یعنی وہ نہ کریں پہل، تو پھر اللہ تعالیٰ بے شک بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. وقاتلوہم اور تم لڑو ان سے یا تم قتال کرو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا نہ تکونا رہے فتنہ تم کوئی فتنہ یا کوئی کفر، ویکونا اور ہو جائے دین للہ اللہ کے لیے، یعنی یہاں تک کہ تم ان سے لڑو جب تک کہ سارے کے سارا دین اللہ کے لیے نہ ہو جائے اور کوئی کفر باقی نہ رہے. بس پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِن بس اگر انتہو باز نہیں، فلا بس نہیں، عدوانہ زیادتی کرنا، الا مگر علا پر ظالمین ظالموں پر، اور اگر وہ فساد سے باز آ جائے تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. الشہر مہینہ اور حرام حرمت والا، بالشہری اور بالشہری بدلے، بالشہری مہینے، حرامی حرمت والے مہینے کے، والحرمات اور حرمتوں کا قصاص بدلہ ہے. فمن اعتدى بس جو کوئی حد سے بڑھ جائے، علیکم تم میں سے، فاعتدوا بس زیادتی کرو تم، علیہ اس پر، بمثلی مانند اس کے، معتدہ جو کہ اس نے زیادتی کی تھی، علیکم تم پر. واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وعلموا اور جان رکھو بے شک اللہ تعالیٰ مع المتقین متقین لوگوں کے ساتھ ہے. ادب کا مہینہ ادب کے مہینے کے مقابل ہے، اور ادب کی چیزیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں. بس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی ہی تم ان پر کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا، اچھے طریقے سے اپنا سبق یاد کریں اور ہر روز سنایا کریں.